فواد کہتے ہیں عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے، صدر عارف الوی کو کہا تھا کہ اسحاق ڈار سے پوچھیں کہ ان کا کیا پلان ہے۔ فواد چودھری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ صدر کو ہم نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار سے پوچھیں، 7 ماہ میں ملک کا حشر نشر کر دیا، ان کے پاس کیا پلان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر نے ان کو کہا ہے کہ الیکشن نہیں کروا رہے تو آپ حل دے دیں کہ سیاسی استحکام کیسے آئے گا۔ فواد چودھری نے کہا کہ بغیر انتخابات کے سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ عمران خان نے جلسے میں اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ 20 مارچ 2023 تک خیبر پختونخوا اور پنجاب میں نئی حکومتیں چاہتے ہیں، دونوں صوبوں میں نئی حکومتیں آنے سے وہاں سیاسی استحکام آئے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پنجاب اسمبلی توڑ دی تو نیشنل الیکشن نہیں روکے جا سکتے۔ پنجاب میں پرویز الہی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کے لیے جو آئے گا وہ پی ڈی ایم کا ہوگا۔ صادق سنچرانی پتہ نہیں کس کے ہیں، وہ پیپلز پارٹی اور ہمارے مشترکہ امیدوار تھے۔ سعد رفیق نے بھی نیب ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ جنہوں نے اسے زمین سے اٹھا کر جھوٹا محکمہ بنایا، اس نے ان کے ساتھ احسان فراموشی کی۔ ہم پر بہت ہی بھونڈے انداز میں مقدمات بنائے گئے تھے، صاف ظاہر تھا سیاسی مخالفت کے باعث مقدمات بنائے گئے تھے۔ اب حالات مختلف ہیں، عمران خان کے ساتھ کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں بنانا اور توڑنا کھیل ہے، کیا انتخابات کروانے کے لیے پیسے چاہیے، اس لیے جہاں آپ کی حکومتیں ہیں وہاں کام کریں۔ زیر ہوا بازی کا کہنا تھا کہ ہماری 2013 اور 2018 کی کارکردگی کا اس کے 4 سال سے موازنہ کریں۔ ادارے تباہ کر دیے گئے، حکومت کے پاس کوئی پیسہ نہیں۔ ان 8 ماہ میں تو ہم آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا۔ خواجہ سعد رفیق نے مزید کہا کہ ہر وقت فوج کو گھسیٹ کر سیاست میں لے آنا اچھی بات نہیں۔ میرے خیال میں نیب ختم کر کے احتساب کا ایک نیا ادارہ بنانا چاہیے، جبکہ موجودہ چیئرمین نیب ایماندار آدمی ہے۔ دوسری جانب لاہور میں خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں پی ای سی کمپلیکس کی پاک فضائیہ اور منتقلی اور پاک بحریہ کو دیے جانے والے ATR جہاز کے معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر ہوا بازی خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ اعلیٰ معیار کے 3 نئے جہاز بہت جلد PTI کے فضائی بیڑے کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ منی لانڈرنگ کیس میں سلیمان شہباز کی حفاظتی ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے منی لانڈرنگ کیس میں حفاظتی ضمانت کے لیے سلیمان شہباز کی درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں سلیمان شہباز اپنے وکیل امجد پرویز کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے کہا کہ 2018 میں بیرون ملک گیا اور 2020 میں مقدمہ بنایا گیا اور منی لانڈرنگ کیس میں FIA کا کوئی کال اپ نوٹس نہیں ملا۔ عدالت نے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی بھی غیر حاضری میں کی۔ حفاظتی ضمانت منظور کی جائے تاکہ لاہور کی متعلقہ عدالت میں پیش ہو سکوں۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کس عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اس پر امجد پرویز نے بتایا کہ اسپیشل جج سینٹرل لاہور کی عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ عدالت نے سلیمان شہباز کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد وزیر اعظم کے صاحبزادے کی 14 دن کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ سلیمان شہباز کو 14 روز میں لاہور کے متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا، تو دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو سلیمان شہباز کو گرفتار کرنے سے بھی روک دیا۔ سلیمان شہباز نے لاہور کے احتساب عدالت میں سرنڈر کرنے کے لیے حفاظتی ضمانت لی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں عدم حاضری پر سلیمان شہباز اشتہاری ہیں۔ ریکارڈنگ منصوبے پر صوبائی ٹیکس نافذ العمل رہیں گے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا یہ کہنا تھا۔ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ ہم نے کوئی اختیار وفاقی حکومت کو دیا، نہ کسی صوبائی ٹیکس کی معافی دی۔ معاہدے کے اس مرحلے پر اختلاف رائے کسی طور پر صوبے کے مفاد میں نہیں۔ میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی کرسی کو داؤ پر لگا کر ریکارڈنگ منصوبے کو بلوچستان کے حق میں بنایا۔ ریکارڈنگ منصوبے کو اب سیاست کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریکارڈنگ منصوبے سے اربوں ڈالر پاکستان آئیں گے اور 8 ارب ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری ملکی معیشت میں تازہ خون کی طرح دوڑے گی۔ ملک اور صوبے کے مفاد میں اس سے بہتر معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خزانہ کے لیے ہمارا اٹل موقف حیران کن تھا۔ عہد کیا تھا کہ صوبے کے مفاد سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، جبکہ ہر قدم پر صوبائی اسمبلی سیاسی قائدین اور کابینہ کو آن بورڈ رکھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبے کو حاصل اختیار سے پیچھے ہٹانا گناہ سمجھتے ہیں۔ ہینا روبانی کے دورہ افغانستان سے متعلق بیان پر شازیہ مری نے عبدالاکبر چترالی کو سنا دی۔ قومی اسمبلی میں عبدالاکبر چترالی کے شازیہ مری اور مریم اورنگزیب کے درمیان تلخی اس وقت ہوئی جب جماعت اسلامی کے رہنما نے کہا کہ میں ہینا روبانی گھر کی موجودہ حالات میں افغانستان جانے کو مناسب نہیں سمجھتا۔ مولانا عبدالاکبر چترالی نے کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری وزیر مملکت ہینا روبانی گھر
اور علماء کے وفد کو افغانستان ایک ساتھ جانا چاہیے تھا، جس پر شازیہ مری نے مولانا عبدالاکبر چترالی پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ ہنا روبانی کھر ہماری وزیر مملکت ہیں، انہوں نے افغانستان میں جا کر بات چیت کی، انہوں نے پوری قوم کی نمائندگی کی۔ عبدالاکبر چترالی نے ایسا کیوں کہا کہ وہ خاتون ہیں، ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا عبدالاکبر چترالی کے ہنا روبانی کھر کے افغانستان کے دورے کا اچھا تاثر نہیں گیا، بیان انتہائی غلط ہے، بہت ہو گیا، ہم اس قسم کی بیان بازی برداشت نہیں کریں گے۔ شازیہ مری نے مولانا عبدالاکبر چترالی سے اپنے الفاظ واپس لے لیے اور اپنے الفاظ پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ بعد ازاں پی پی کی خواتین ارکان نے مولانا چترالی کے ریمارکس پر احتجاج کیا۔ اس پر مولانا عبدالاکبر چترالی نے جواب دیا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ سابق اسپیکر سردار ایاز صادق نے مولانا عبدالاکبر چترالی سے الفاظ واپس کروا دیے۔